وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سب نے کردار ادا کیا۔ پاکستان کا ڈیفالٹ سے بچنا کامیابی، لیکن پروگرام کی بحالی کامیابی نہیں۔ چین نے 3-4 ماہ میں $5 ارب دیے۔ ماضی میں بدقسمتی سے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی گئی۔ پچھلی حکومت کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ ہماری حکومت کے 15 ماہ امریکہ سے تعلقات بحالی میں لگ گئے۔ میٹھے میں بھی مہنگائی کی کڑواہٹ، چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ کراچی، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد اور کوئٹہ میں 150 روپے کلو، لاہور میں چینی 145 روپے فی کلو بکنے لگی۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور بنوں میں چینی 140 روپے کلو میں دستیاب۔ ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں 40 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ غریب عوام کے لیے ایک اور مشکل، لاہور میں تندور مالکان نے نان اور روٹی مہنگی کر دی۔ روٹی 15 کے بجائے 25 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ نان کی سرکاری قیمت 25 روپے مقرر، تندوروں پر 30 سے 35 روپے وصول۔ گراں فروشی کون روکے گا؟ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بھی سوالات۔ ملکی سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت، سابق صدر آصف زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ چند روز ڈیرے جمانے کا فیصلہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے ملاقات شیڈول۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے دھڑوں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، دوحہ معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کی جا رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ پاکستان میں 50 سے 60 لاکھ افغان شہریوں کو 40 سے 50 سال سے حقوق کے ساتھ پناہ حاصل ہے، لیکن پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ۔ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی اقدامات پر اطمینان۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا بھی شریک ہوئے۔ پنجاب حکومت کا ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سائبر پیٹرولنگ بڑھا کر شرپسندوں کی میپنگ شروع کر دی۔ کالعدم تنظیموں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پرامن پاکستان کے لیے علماء کا اہم کردار، اتحاد بین المسلمین کمیٹی کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ۔ سال میں کم از کم 4 اجلاس ہوں گے۔ مقصد حکومت اور علماء میں روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد، حامد سعید کاظمی، حافظ طاہر اشرفی، مولانا راغب نعیمی کی شرکت۔ آغا شاہ حسین قزلباش، زبیر احمد ظہیر صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب بھی شریک ہوئے۔ ہم نے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی، سندھ حکومت کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی گئی۔ آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک کو معاشی استحکام ملا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں دھابیری اسپیشل اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی عملی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے عوام کو سی پیک کا تحفہ دیا۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون بہترین محل وقوع پر واقع ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے ٹھٹھا بڑا صنعتی شہر بن جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ حکومت کی کارکردگی بتا دی۔ کہا کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنے والے ناکام ہوں گے۔ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بنتے ہی کراچی ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ ملک میں مانسون کا دوسرا سپیل، اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ لاہور، سیالکوٹ، جہلم اور مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر کرم برسا۔ پشاور اور چارسدہ میں بھی تیز بارش۔ لنڈی کوتل میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اٹک کے ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ عارف والا میں دریائے ستلج کے مقام پر 65,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔
سیلابی پانی قریبی آبادیوں میں داخل، انتظامیہ نے مکینوں کو فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر سیلابی ریلے کے بہاؤ میں کمی، اچ شریف میں چناب میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، پانی کی آمد 36,200 کیوسک ریکارڈ، قریبی علاقے اور فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ یورپی پارلیمان نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ 12 جولائی کو منی پور میں جاری نسلی فسادات میں مودی سرکار کے کردار کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد 5 پارلیمانی گروپوں کی جانب سے پیش کی گئی جو 80% یورپی پارلیمان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل گال میں شروع ہوگا۔ انجری کے 1 سال بعد اسی گراؤنڈ میں کم بیک کرنے والے شاہین آفریدی نے وکٹوں کی سنچری مکمل کرنے پر نظریں جما لیں۔ کپتان بابر اعظم بھی جیت کے لیے پرعزم۔ ممتاز شاعر، محقق اور فلمی گیت نگار حمایت علی شاعر کا 97واں یوم پیدائش، ان کے نغمے آج بھی شائقین کے کانوں میں رس پور رہے ہیں۔ سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں علی عارف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم نے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی گئی۔ آصف زرداری کے چین کے دوروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک کو معاشی استحکام ملا۔ مزید کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنا حکومتی ترجیح ہے۔ دھابیجی اکنامک زون سے نوجوانوں کو 1.5 لاکھ ملازمتیں ملیں گی۔ لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ جب یہ اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں۔ ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا۔ اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا۔